بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ ہر روز کی طرح آج بھی سیاسی طور پر ایک گہما گہمی رہی، گویا کہ پورے ملک میں صرف ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے سیاستدانوں کی ایڈجسٹمنٹ کا۔ اگرچہ پورے ملک میں بے روزگاری، غربت، مہنگائی ایک ایسا طوفان ہے کہ ایک عام آدمی کو ان سے نمٹنے کے لیے ہی اس کے پاس کسی طرح کا کوئی چارہ نہیں، لیکن میڈیا ہے کہ اس کے پاس صرف سیاسی خبریں ہیں۔ کسی غریب آدمی کے بارے میں، اس کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچنے کا نہ میڈیا کے پاس وقت ہے اور نہ ہی سیاستدانوں کے پاس اور نہ ہی ریاست کے پاس اس غریب آدمی کو دینے کے لیے کچھ موجود ہے۔ بہرحال وہیں پر سٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان رہا اور 1115 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ سٹاک ایکسچینج آج بند ہوئی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی کسی یعنی ملک کے اندر کسی خاص تبدیلی کی عکاسی نہیں ہے، بلکہ چونکہ 50,000 کے پوائنٹ سے جب یہ اوپر جا رہی تھی تیزی کے ساتھ تو اس میں کریکشن کی ضرورت تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ اوور واٹ تھی، یہی کریکشن کی وجہ سے اس میں آج مندی کا رجحان رہا ہے اور اس کریکشن کی وجہ سے پوائنٹ کے اندر کمی واقع ہوئی ہے۔ بہرحال دوسری طرف پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے چیف الیکشن کمشنر پر اعتراض کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پتھر پر لکیر ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، لیکن اس کے باوجود پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے یہ اعتراضات کرنا اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے الیکشن کو مؤخر کرنے کی اور ان کے اندر تاخیر لانے کی۔ اگرچہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ وقت پر الیکشن فری اینڈ فیئر ہو سکیں۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے نگراں مشیر وزیر اعظم کے مشیر ہیں احد چیمہ صاحب، ان کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے، چونکہ یہ احد چیمہ صاحب شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں اور ان پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ چونکہ ان کی سیاسی وابستگی موجود ہے اس لیے ان کی موجودگی میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے، سو ان کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ بہرحال آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ ادھر سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں خبر ہے کہ جو فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے جو کمیشن بنایا گیا ہے اس کمیشن میں ان کو بلانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور ان کے لیے سوال نامہ تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ اس میں کس حد تک ملوث تھے یا ملوث نہیں تھے۔ بہرحال انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق سابق وزیر داخلہ احسن اقبال اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کی انہوں نے ان کو کوٹ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اس وقت کسی طرح کی کوئی ایسی آفیشیل انفارمیشن نہیں ہے کہ جس کے مطابق یہ کہا جائے کہ جنرل فیض حمید اس سازش میں شامل تھے یا نہیں شامل تھے۔ ادھر انٹرا پارٹی الیکشن کیس جو ان کے پی ٹی آئی کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ کوشش رہی ہے جس کے لیے انہوں نے یہ قربانی دی کہ بانی جو چیئرمین تھے ان کو ہٹا کر ایک نئے چیئرمین انہیں لانا پڑا، وہ ہے ان کا انتخابی نشان بلے کی حفاظت۔ یعنی انتخابی نشان بلہ ہر صورت میں بیلٹ پیپر پر ہونا چاہیے، چونکہ اگر کہا جائے کہ جب بانی چیئرمین بھی نہ ہو اور انتخابی نشان بلہ بھی نہ ہو تو پھر گویا کہ ایک لحاظ سے پارٹی کو بالکل ختم کرنے کی بات ہے۔ اسی حوالے سے انٹرا پارٹی الیکشن پر جو اعتراضات ہوئے اس کی آج سماعت ہوئی۔ 5 رکنی جو بینچ تھا چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں اس نے سماعت کی اور اس سماعت میں کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے، پی ٹی آئی کی یہ کوشش ہے کہ بہت جلد یہ فیصلہ سنایا جائے تاکہ اگر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بلہ انتخابی نشان نہیں ہوگا تو پھر اس کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکے۔ لیکن اگر کسی ایسے مرحلے تک یہ فیصلہ محفوظ ہی رہتا ہے کہ اس کے بعد انہیں چیلنج کرنے کا وقت نہ ہو تو اس صورت میں بلہ انتخابی نشان شدید خطرے میں ہے اور جب بلہ انتخابی نشان موجود نہیں ہوگا تو پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک اور بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ اگر عمران خان صاحب کے ریلیف ملنے کی بات کی جائے تو آج ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی توہین الیکشن کمیشن کیس میں، لیکن اس کی سماعت 27 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہ گویا کہ ایک لحاظ سے عارضی سا ریلیف عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے۔
حلقہ پی پی حلقہ 150 لاہور سے صنم جاوید صاحب کے والد صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گی اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر یہ الیکشن لڑیں گی۔ اور اگر آج بات کی جائے جو پورا دن میڈیا پر گردش کرتی رہی عثمان ڈار صاحب کی والدہ کی، جن پر تشدد کا جنہوں نے الزام لگایا ہے پولیس پر، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے کپڑے بھی پھاڑے گئے اور پولیس نے چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے ان کے گھر پر حملہ کیا گویا کہ، اور انہیں زد و کوب کیا۔ اور ایک اور آڈیو بھی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آڈیو پولیس کا جو تشدد ہے ایک بچے پر، اس کی آوازیں ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم خبر تھی جو آج پورا دن گردش کرتی رہی۔ اس حوالے سے خواجہ آصف عثمان ڈار صاحب کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ خواجہ آصف کی ایما پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ادھر اگرچہ خواجہ آصف نے اس الزام کی تردید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس طرح کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ڈی پی او ہیں حسن اقبال صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ عمر ڈار کو گرفتار کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، چونکہ وہ یعنی کہ ریاست مخالف پالیسیوں کے یعنی اس کے اوپر چل رہے ہیں، اس لیے ان کو گرفتار کرنا تھا، وہ مفرور ہیں، اس لیے ان کے گھر پر ریڈ کیا گیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ریڈ کیا تھا تو پھر مرد اہلکار اندر کیوں گئے؟ چار دیواری کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا؟ اور پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عمر ڈار اپنے گھر والوں سے رابطے میں ہے، تو پولیس کا کام ہے یہ معلومات اکٹھی کرنا کہ وہ کہاں پر ہے۔ اگر وہ گھر پر نہیں ہے تو پھر پولیس نے ان کے گھر پر ایسے کیوں چھاپا مارا کہ جس کے بعد اس طرح کے تشدد کے واقعات سامنے آئے؟ اور ڈی پی او حسن اقبال صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہاں سے عورتوں نے ہمیں بہت غلط الفاظ استعمال کیے، گالم گلوچ کی، تو گویا کہ انہوں نے ان کا ایکشن تو بتایا لیکن جو پولیس کا ری ایکشن ہے اس سے انہوں نے انکار کیا ہے کہ ہم نے اس طرح کو کوئی تشدد نہیں کیا۔ بہرحال اس طرح کا حملہ اور اس طرح کی پرتشدد کارروائی ملک کے اندر مزید نفرت اور تعصب کو جنم دیتی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور اعتراض ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ مذہبی منافرت اور فرقہ واریت کی وجہ سے امت تقسیم ہے، لیکن یہ وہ اس لبرل اور سیکولر طبقے کا پروپیگنڈا ہے کہ امت کو تقسیم کیا ہے مذہبی طور پر فرقہ واریت نے، لیکن جس قدر پولرائزیشن، نفرت، تعصب سیاسی طور پر امت کو تقسیم کر کے پیدا کیا گیا ہے، اتنی نفرت اور تعصب جو ہے وہ مذہبی طور پر نہیں ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مذہبی نفرت کو کوئی ڈیفینڈ کرے، مذہبی نفرت اور تعصب کی انتہا دوسرے کو کافر قرار دینا ہے، اور سیاسی طور پر یعنی جو تعصب ہے اور نفرت ہے اس کی انتہا دوسرے کو غدار کہنا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ مذہبی طور پر لوگوں نے ایک دوسرے کو کافر کہا اور سیاسی طور پر اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کو غدار کہا گیا ہے، دونوں ہی ان کو ریجیکٹ کیا جانا چاہیے۔ اور یعنی تقسیم، تفریق اور فرقہ واریت غلط اس لیے ہے کہ وہ امت کی اجتماعیت کو توڑتی ہے۔ وہ اجتماعیت کا توڑنا صوبائیت کی بنیاد پر ہو، لسانیت کی بنیاد پر ہو، قبیلائیت کی بنیاد پر ہو، پھر مذہبی طور پر ہو یا سیاسی طور پر، ہر اعتبار سے اس کی نفی کی جانی چاہیے، اور ایسے حالات نہ تو مذہبی رہنما پیدا کرے اور نہ ہی سیاسی رہنما پیدا کرے جس سے معاشرے کے اندر نفرت، تعصب اور فرقہ واریت پیدا ہو سکے۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔